برائے عظمت پاک بی بی مخدوم شام فاتح شام شریقۃ الحسین بنت امیر المومنین مخدوم عالیہ پاک بی بی حجاب توحید بلند تر صلوات بیٹا جلدی یہاں سے اٹھا لو، اسے اس کی جگہ پر رکھو. حق کسی کو کہتے ہیں جو شے جہاں کی ہے اسے وہیں رکھو. بلند تر صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول کریم و اہل بیت الطیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین. صلوات. کوشش کیجئے اس سے بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازل سے ابد تک ان کا محافظ نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، برائے ظہور منتقم خون حسین. صلوات. آباد و شاد رہی، سلامت رہی. دعا گو ہوں میرا مالک، وارث اعضا، مالک اعضا، آپ سب کا اس بارگاہ میں چل کے آنا قبول و منظور فرمائے. اس خلوص محبت عقیدت کے ساتھ آپ اس عبادت میں شامل ہیں. جو شخص جتنے قدم چل کر اس عبادت کی زینت بنا ہے، دعا کرتے ہیں مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے. اور جس تندہی سے، جس خلوص و محبت کے ساتھ عبادت سمجھتے ہوئے بانیان نے حسن، ان کے بھائی، اہل خانہ، دوست، احباب، عزیز، اقارب، ماتمی، اہل ولا، اہل اعزا، محبان محمد و آل محمد، منتظرین سرکار ولی العصر، جس نے بھی مالک کی اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کاوش و کوشش کی ہے، دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں، پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے. بہت سی دعاؤں کے لیے کہا گیا، مختصراً کیونکہ وقت بھی مختصر ہے، بس یہی کہوں گا جو بیمار ہے میرا مالک صدقہ اس بادشاہ مولا سجاد کا کہ جن کا اسم ہی شفا ہے، میرا مالک سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. جو بے گھر ہیں جاگیر علی اکبر کا صدقہ اپنا گھر عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ ساہل ماتمی عزادار عطا فرمائے. میرا بادشاہ، میرا مولا جو بے روزگار ہیں، بادشاہ غازی کا صدقہ بہترین روزگار عطا فرما. مختصر میرا مالک جو تجھ سے جو مانگتا ہے اسے عطا فرما، جو دنیا مانگتا ہے اسے دنیا عطا فرما، اور جو حسین سے حسین مانگتا ہے اسے حسین عطا. وقت مختصر ہے، آپ آباد رہیے. بس مختصر وقت میں ایسے ہی دعا کی جا سکتی تھی. اب ایک طرف میرے پیش نظر بانیان ہیں اور جو صفحہ عذاب بچھاتے ہیں اس کی اپنی خواہش ہوتی یہ بھی پڑھا جائے، یہ بھی پڑھا جائے، وہ بھی پڑھ لیں. اور ایک طرف میرے محترم مالک ان کی زندگی کرے، تو انہوں نے بھی انتظامی حوالے سے گزارش کی ہے. تو اب ان کی بات بھی نہیں چھوڑ سکتا، ان کی بات بھی نہیں چھوڑ سکتا. اب بہت ہی مختصر کر کے انشاءاللہ جتنا وقت میرے بھائی نے کہا کوشش کروں گا. ویسے تو
مستقل کئی دنوں سے مجھ سے رابطے میں ہے، اور یہ بچے مجھے ایک عنوان کا کہتے رہے، اور وہ عنوان بذات خود اپنے اندر پورا کم از کم 10 مانگتا ہے۔ تو سوچا یہ تھا کہ ایک مجلس میں جہاں تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ اس کو نبھاؤں گا۔ کافی دیر سے میں تو حالت عبادت میں ہی تھا، اپنی ممبر پہ آنے کی سجدہ ذکر پیش کرنے کا انتظار کرنا بھی عبادت میں شامل ہے، انتظار ہوتا ہی عبادت ہے۔ بلکہ چلے میں قرآن کی زبان میں بات کر کے، کیونکہ عادی بھی ہوں، عبادت ہوتی ہی انتظار ہے۔ چلو اور آسان کر دوں تاکہ آپ کی سماعتیں، اور ظاہری بات ہے ٹھوکر نیاز پہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے یہاں نہ کسی بات کی تمہید کی ضرورت ہے نہ تفصیل کی ضرورت ہے، یہاں سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں، سارے میرے بادشاہ کے ہیں۔ میں نے کہا انتظار ہوتا ہی عبادت ہے۔ قرآن سے پوچھ کے دیکھ لیں، آپ عبادت کرتے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں عبادت، روزہ رکھتے ہیں عبادت، حج کرتے ہیں عبادت، زکوٰۃ دیتے ہیں عبادت، جہاد کریں گے عبادت، صدقہ عبادت، تلاوت قرآن عبادت، یہ سب عبادتیں ہیں نا۔ کیا اللہ نماز پڑھتا ہے؟ اللہ روزہ رکھتا ہے؟ اللہ حج کرتا ہے؟ اللہ زکوٰۃ دیتا ہے؟ اللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ جیسے تم ان میں سے کوئی عبادت اللہ کرے یا نہ کرے یہ اللہ کو پتا، لیکن قرآن بتا رہا ہے اللہ انتظار ضرور کرتا ہے۔ آپ سلامت قرآن سے آپ سمجھ گیا، میں داد دیتا ہوں۔ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ سوچو اللہ کوئی ایسی عبادت تو نہیں کرے گا نا جو مخلوق جیسی ہو، اتنی بڑی عبادت۔ بس مالک کے حضور ایک جملہ ہدیہ ہو گیا، بات آ گئی تھی مجھے بڑی محبت سے، اور میرے لیے تو ماتمی عزادار حکم کا درجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ مخدومہ عالیہ پاک بی بی فاتح شام کا، پاک بی بی شریقۃ الحسین کا، حسنین کریمین کے سر کے تاج کا، علی بادشاہ کی زینت کا، وہ علی جو اللہ کی زینت ہے، اس علی کی زینت کا خطبہ پڑھنے کے لیے مجھے بچوں نے کہا تھا کہ مخدومہ عالیہ کا خطبہ جو دربار شام میں مخدومہ عالیہ نے دیا، اور وہاں وہ خطبہ دے کر پاک مخدومہ عالیہ نے اپنے کم از کم اختیار کو دکھایا۔ آپ یقین مانیے ادھر یہاں پہ آپ سلامت رہے، یہاں پہ میں نے بڑے بہت سے ماتمی بیٹھے میرے ارد گرد، میرے ساتھ کمرے میں بڑی دیر تک وہاں بھی مولا مولا کرتے رہے، میرے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں تھی، میں بڑی سکون سے انتظار کی کیفیت میں رہا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ادھر ایک طوفان ہے، جو لوگ مجھے مالک کا ذکر اور سجدہ ادا کرتے دیکھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ یہ مخصوص ایسے عنوانات ہیں پورا سال بار بار میں نہیں پڑھتا ہے۔ کہیں کسی نے کہہ دیا تو تمہید کا وقت نہیں ہے، نہ میں حسب معمول کہ جی ہر جملے پر میں تمہید بھی کروں گا، دلیل بھی دوں گا، حوالہ بھی دوں گا، اس کا وقت نہیں ہے۔ یہاں مجھے یہ ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے ٹھوکر نیاز بیگ میں ہونے کی وجہ سے، نہ آپ کو تفصیل چاہیے ہے، نہ تمہید چاہیے ہے، نہ حوالہ چاہیے ہے، سب کچھ آپ مانے بیٹھے ہو، آپ کو صرف مولا مولا چاہیے ہے۔ تو پھر میں بنا کسی توقف کے کم از کم اختیار دکھایا علی کی بیٹی نے۔ یہ ہے جملہ جو کتاب میں لکھ دیا، میں بھی مجبور ہوں ایسے ہی پڑھوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ حسنین نے بہن کہا، کیوں؟ کیونکہ علی بادشاہ نے بیٹی کہا، کیوں؟ کیونکہ سرکار اون و محمد نے ماں کہا، ورنہ میرا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ
کہ دربار یزید میں علی کی بیٹی نے نہیں بیٹے نے خطبہ دیا. آپ سلامت رہو. یہ مائک والے بھائی یہاں بیٹھے ہو, اس کو سیٹ کر لو ایک جگہ یار. کبھی کھلتی ہے کبھی بند ہوتی ہے, اس کو ایک جگہ سیٹ کر لو بس. ٹھیک ہے جی. علی بادشاہ کی بیٹی نے نہیں بیٹے نے خطبہ دیا. چلو آپ نے قبول کر لیا, میں آپ کو سلام کرتا ہوں. میں کہوں گا نہیں, علی کی بیٹی نے نہیں, علی کے بیٹے نے بھی خطبہ نہیں دیا. دربار شام میں خود علی نے خطبہ دیا. میں کیا کروں, بات میری تھوڑی سی علمی پیرائے میں ہوتی ہے کیونکہ جملے بازی میں نے کرنی نہیں ہے نا. خود علی نے خطبہ دیا. ہاں کیوں؟ آپ سنتے آئے ہیں اکثر ذاکرین سے, خطبہ سے, علماء سے کہ مخدومہ علیہ نے لہجہ علی میں گفتگو کی تھی. بہت جا کے لہجہ علی میں گفتگو کی تھی. میں نے بھی کہہ دیا, آپ نے سن لیا. مجھ سے پہلے, مجھ سے بڑے, مجھ سے اچھے, ید طولہ رکھنے والے ذاکرین و خطبہ, علماء, وائزین نے کہا, آپ نے سن لیا, مورخ نے لکھا, آپ نے پڑھ لیا. ایک بات بتائیے, مخدومہ نے علی مولا کے لہجے میں خطبہ دیا, علی کا لہجہ کیا ہے؟ ٹھوکر نیاز بے خدا کا واسطہ ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, ورنہ جیسے میں سوچ رہا تھا اگر میں پڑھتا تو یقین مانو تمہیں اگلے محرم تک یاد رہتا. علی کا لہجہ کیا لہجہ ہے؟ کہاں تو لوگ ہیں علی کے لہجے کو. یا علی انت وجہ اللہ, کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ. یا علی انت لسان اللہ, یا علی آپ اللہ کی زبان ہو. پتہ کب چلا مخلوق کو؟ جب معراج سے واپسی پر کسی صحابی نے کہا یا علی اللہ سے ملے, یا رسول اللہ اللہ سے ملے. کہاں؟ کہا اللہ کیسا ہے؟ کہا میں تجھے کیسے بتاؤں کیسا ہے؟ وہ محمد کی آنکھیں جس نے دیکھا, وہ محمد کے کان جس نے سنا. نہ تیری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں, نہ تیرے کان سن سکتے ہیں. کہا پھر اتنا تو بتا دو نا. اللہ بولا, کہا خوب بولا. کہا کیسے بولا؟ کہا جیسے علی بولتا ہے. اور سلامت رہو, ہاتھ نہیں ہے یہ کشکول ہے, اٹھا کے حیدری. کیسے؟ آپ بات رہی ہے. اسپیکر میرا نہیں خیال اس طرح کام کر رہا ہے جیسے پہلے تھا. کیسے بولا؟ جیسے اب یہاں پر, ٹھیک ہے بس وقت نہیں ہے, اگر ہو سکتا ہے تو کر لو. یہاں پر ایک بات ہے, میں اپنی بات کو پلٹ رہا ہوں کیونکہ آپ یہی سنتے رہے ہیں, میں نے وہ بھی سنا دیا. آپ نے داد بھی اس لیے دی کیونکہ یہ بات آپ جانتے ہیں. بات نہیں ہوتی آپ داد نہ دیتے, بات نہیں ہوتی آپ نعرہ نہ لگاتے بلکہ سوچتے. جب سوچ کر جواب ملتا پھر مسکراتے, پھر ہلکا ہلکا بولتے, پھر ہلکی ہلکی. یہ تو آپ جانتے ہیں. داد ہمیشہ اس بات پہ ہوتی ہے جو جانتے ہیں, نئی بات پہ بڑا مشکل ہوتا ہے متفق ہونا. میں نے کہا اس نے پوچھا اللہ سے بات ہوئی؟ اب بالکل ہوئی. اللہ نے کہا ادنو منی, میرے قریب آ اور قریب آ. اللہ تو جسم نہیں رکھتا, پھر یہ کس کے قریب بلا رہا ہے؟ میرے قریب آ. یہ کس کے قریب آنے کو اللہ کہہ رہا ہے؟ میرے قریب آ. اللہ ادنو منی بولا نا, بولا کہاں کہ کس کے لہجے, کیسا لہجہ تھا اللہ کا, کیسی آواز تھا؟ رسول اللہ نے کہا جیسی علی کی. اب ٹھوکر میں یہ جملہ اگر خطابت کے زور سے کہوں تو کہہ دوں گا, آپ تک پہنچ بھی جائے گا, داد بھی دو گے, نعرہ بھی لگاؤ گے, ہاتھ بھی اٹھے گا, تم بھی اٹھو گے, سب کچھ ہوگا, لیکن مجھے وہ لطف نہیں آئے گا جو لطف ایسے آئے گا کہ جیسے مالک نے کہا میں ویسے پہنچاؤں. تو بات اپنے وزن پہ اگر تسلیم ہو تو مزہ ہوتا ہی تب ہے. مجھے سوچ کے بتا, اگر فیصلہ کر چکا ہے یہ اللہ علی کے لہجے میں بولا یا علی اللہ کے لہجے میں بولا؟ وہ دور کھڑا حلالی موالی,
ہے فیصلہ مخلوق سے آج تک. اللہ علی کے لہجے میں بولا ہے یا علی اللہ کے لہجے میں بولتا رہا ہے. جو یہ کہے گا کہ اللہ علی کے لہجے میں بولا میرا سلام میرا یا علی مدد میں جب بھی لگاؤں میرا ولایتی بھائی سلامت رہے. علی والا علی کی محبت میں. لیکن ایک لمحہ محبت اور ہوتی ہے مودت اور ہوتی ہے علم اور ہوتا ہے معرفت اور ہوتی ہے. جو کہے گا اللہ علی کے لہجے میں بولا. اللہ کا تو نہ اپنا کوئی لہجہ ہے نہ زبان ہے نہ دہن ہے نہ چہرہ ہے نہ بدن ہے. جو کہتا ہے کہ اللہ بولتا ہے اس نے اللہ کا بدن مانا. جس نے بدن مانا وہ کافر ہوا. اللہ کا چہرہ جس طرف رخ کرو وہی اللہ کا چہرہ ہے. اللہ کا چہرہ علی ہے. اللہ جب کسی شے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کون؟ وہ کون کہتا ہے؟ زبان سے. اللہ کی زبان علی ہے. ایسا ہی ہے نا اس کا نہ زبان ہے نہ اس کا لہجہ ہے کہ علی کے لہجے میں بولا. اللہ علی کے لہجے میں بولا یا علی اللہ. اگر کہیں نا علی اللہ کے لہجے میں بولا. کسی نے اللہ کا لہجہ پہلے سنا ہے؟ ٹھوکر نے آج بے خدا کا واسطہ میں نے یہ بھی بات کی ہے. کسی نے سنا ہے بھیا کوئی کسی کا لہجہ سنے بات کا انداز سنے یہ فلاں میں نے خطیب صاحب سنے تھے ان کا جیسا پڑھتے ہیں. پہلے سنا پھر کہو گے نا. اللہ کو تو کسی نے سنا ہی نہیں. جب اللہ کو سنا نہیں تو یہ کیسے کہتے ہو اللہ کے لہجے میں بولا؟ گواہ ایک ہی ہے کون؟ خود مولا محمد. اب مولا محمد کہیں اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی تب مان لو. کہیں علی اللہ کے لہجے میں بات کرتا ہے تب مان لو. یعنی بات ایک ہے لہجہ ایک ہے. یہ بولے یا وہ بولے لیکن بات وہاں تک ٹھیک تھی جب اللہ کی زینت علی کی زینت بن کر یہ بیٹی علی پر نازل ہوئی اور شام کو فتح کرنے کے بعد اپنی فتح کا اعلان اس کو کہنے کے بعد نافذ کیا. اس کے بعد زمانہ سوچے اللہ علی کے لہجے میں بولا علی اللہ کے لہجے میں بولا یا یہ دونوں بی بی کے لہجے میں. آپ سلامت رہو. خدا کی قسم میرے پاس وقت نہیں. میں خطبے تک جا ہی نہیں سکتا. اگر میں خطبے تک چلا گیا تو یقیناً ظلم ہونے میں وقت ہی نہیں ہے. میں آپ کو صرف یہ بتا سکوں کہ یہ جس نے خطاب کیا ہے وہ کیا ہے؟ خالی سنا ہے. عاشور سن کے روتے ہو. 2 اشرے 20 مجلسیں فضائل عاشورہ آپ کے لاہور میں پڑھی ہے نیٹ پہ ہے. بی بی کا خطبہ سن کے روتے ہو. مخدومہ نے خطبہ دینے کا ارادہ کیا. ارادہ شریقت الحسین پڑھو نا. صرف ارادہ. الگ سے مجلس چاہیے. سننا ذرا پہلا جملہ دوہراتے پھر میں خطبے تک جا ہی نہیں رہا. بالکل نہیں جا رہا. پڑھنا ہی نہیں. یہ 2 باتیں سن لو بس ختم. اللہ علی کے لہجے میں بولا علی اللہ کے لہجے میں بولا یا یہ بی بی کے لہجے میں بولی. کیوں؟ کیونکہ جب بی بی بولی جنہوں نے علی کا لہجہ سنا ہوا تھا وہ دربار میں موجود تھے ہے نا. وہ اندھا صحابی بھی تو موجود تھا نا. وہ موجود تھا. اس نے کہا علی کا لہجہ ہے. علی اگر میرے سامنے علی بادشاہ قوم نجف میں لے جا تو میں مان لیتا علی ہے. علی نہیں ہے تو کون ہے؟ حسن ہے حسین ہے عباس ہے کون ہے؟ یعنی لہجہ علی کا بالکل علی کا. تو گواہی دے رہے ہیں علی کا لہجہ سنا تھا. کہا یہ علی ہیں علی ہیں. اب علی اور زینت علی علی اور زینت علی. یاد رکھنا ایک بات ہمیشہ کبھی آل محمد میں تقابل نہ کرنا. آل محمد میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے.
آل محمد میں کوئی پہلے بعد میں آگے پیچھے نہیں ہے. آل محمد میں سن و سال کے اعتبار سے ادب نہیں ہوتا. آل محمد میں رشتوں کے اعتبار سے تعظیم نہیں ہوتی. اگر رشتوں کے اعتبار سے تعظیم ہوتی تو بیٹی باپ کے آنے پہ کھڑی ہوتی, باپ بیٹی کے آنے پہ نہ. خدا کا واسطہ ہے, میں نے کہا میں نے خطبے تک نہیں جانا. حیدری باپ کھڑا ہو رہا ہے نا بیٹی کے آنے پر, صرف باپ نہ, باپ ہے محمد نہیں ہے, ہے محمد ہے تو کیا رسول نہیں ہے؟ صرف باپ نہیں کھڑا ہو رہا, محمد کھڑے ہو رہے ہیں. صرف محمد, کلنا محمد, اکیلے محمد نہیں کھڑے ہوئے, سیدہ آئی ہیں محمد کھڑے ہیں, علی کھڑے ہیں, حسن کھڑے ہیں, حسین کھڑے ہیں, سرکار ولی اللہ سر تک سب کھڑے ہیں. کس کی تعظیم میں کون آ رہا ہے؟ ایک صحابی نے یہی کہا, یا رسول اللہ آپ نے شریعت بتائی ہے ہمیں, باپ پر بیٹی کی تعظیم واجب نہیں ہے, بیٹی پر باپ کی ہے. آپ کی اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا خاموش ہو جا, تجھے بیٹی نظر آ رہی ہے, یہ بیٹی نہیں اللہ کی عزت آ رہی ہے. ٹھوکر نیاز میں حیدری, العزت اللہ, یہ اللہ کی عزت آ رہی ہے. میں بڑی معذرت سے ہاتھ جوڑ کے, مجھے آپ کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ناروں کا طوفان آپ کے سینوں میں ہے, لیکن میں ان کے لیے بھی نہیں رک سکتا. تبرکاً بس ایک آدھا قبول کر کے آگے آ جائیے, وقت ہی نہیں ہے. اللہ کی عزت آ رہی ہے. العزت اللہ کا لقب ہے, جیسے الحجاب اللہ, العزت اللہ, اللہ کی عزت, اللہ کی عزت. میرے بیٹے بیٹھے, میں آیا, میں بعد میں اترا گاڑی سے, بیٹے پہلے اترے, بیٹے میرے اترے گاڑی سے, آگے سے کوئی بندہ آئے, ان کی بے عزتی کر دی, ان کی بے عزتی کی, میری ہو گئی, کیونکہ میرے ساتھ ہیں تو میرے بیٹے کی حیثیت سے ہیں. جہاں ان کی بے عزتی ہو جائے وہاں میں نے کیا کروں نا یار, جو میرے بیٹوں کا ادب نہیں کر سکا تو میرا کہاں کرے گا. آج تک یہی کہہ کے لعنت کرتے رہے ہو کہ سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت, خدا کی قسم, مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, مجتبیٰ کی قسم, صلی اللہ کی قسم, سیدہ کا دشمن سیدہ کا دشمن نہیں ہے. کیوں؟ یہ العزت اللہ ہے. جس نے سیدہ کی عزت نہیں کی وہ اللہ کا دشمن. آپ سلامت رہو. وہ اللہ کا دشمن ہے, اور جو اللہ کا دشمن ہو, حیرت کی بات ہے, حیرت کی. کلمہ کو, کلمہ اللہ کا پڑھیں اور اللہ کے دشمن پہ لعنت کرنے پر پرچہ بھی ہو. میں کیا گیا, میں ایسے کیا سکتا ہوں, بس آپ سلامت رہو. تو سمجھ گیا ہوں, میں داد دیتا ہوں آپ کو. مخدومہ کا کیا لقب ہے؟ ثانیہ سیدہ. اب مجھے نہیں پتا آپ ثانی کیا سمجھتے ہیں. ہو گئی مجلس, بس یہیں پہ ختم ہے. بڑی توجہ, یہ میں اپنی منزل تک پہنچ گیا تو بڑا کام ہے, بڑا. بہت کچھ سوچا تھا, مالک کی رضا منشا ہوئی انشاءاللہ, پھر کبھی صحیح. ثانی جناب سیدہ, ثانی شاید آپ سمجھتے ہوں ایک کے بعد جو دوسرا آتا ہے اسے ثانی کہتے ہیں. نہیں, عربی اتنی فصیح و بلیغ زبان ہے, آپ حق کی ادا نہیں کر سکتے. ثانی سیدہ, ثانی کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو وہی جو پہلا ہے. ثانی لفظ کہیں اور بھی بولا جاتا ہے نا. اب جو جس کا ثانی ہے وہ ہو بہو ویسا ہے. ثانی سیدہ کا مطلب جو فضیلتیں جناب سیدہ کی ہیں وہی ادھر ہیں. تو اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا, ورنہ ایک نہیں پانچ روایتیں پڑھ کے بتاتا. جیسے حسنین کی ماں کے آنے پر رسول اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے, ویسے ہی اونا محمد کی ماں کے آنے پہ علی اٹھ کے کھڑے. آپ کو
حسین سلامت رکھے، سیدہ کے فضائل پہ حسین ہی آپ کو جزا دے سکتا. ایسے علی اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے. ایک بات یاد رکھنا، ولایت رسالت اٹھ کے کھڑی ہوئی کیوں؟ عزت اللہ آ رہی ہے تو رسالت کھڑی ہوئی ہے نا. عصمت الہیہ آ رہی ہے تو رسالت کھڑی ہوئی. تو وہی عصمت الہیہ آ رہی ہے، ولایت اٹھ کے کھڑی نہ ہو، امامت اٹھ کے کھڑی نہ ہو. یہ وہی عصمت ہے کہ جو اگر اپنی چادر دے نا کسا تو رسول ہو، امام ہو یا ولی، چھونے سے پہلے کہتے ہیں اجازت ہے. ممکن ہی نہیں ہے کہ جس کا ادب کیا جائے وہ کس مقام پہ چلا گیا، کس مقام پہ چلا گیا. سیدہ کے لہجے میں تو علی بات کرے، زمانہ پریشان ہے، لہجہ کس کا تھا؟ صرف ایک جملہ اور بات ختم، صرف ایک جملہ. پتہ کیسے چلے؟ پتہ کیسے چلے؟ اللہ نے کیا کہا؟ 1 منٹ آخری جملہ، بات ختم، پورا نتیجہ ہے. قرآن نے کہا اللہ جب کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ ارادہ. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کون، مطلب ہو جا. تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا کون آپ نے آج تک سنا ہے نا؟ اگر اپنی مودت کے پر کھولو، اپنے چہرے پر موجود چربی والی آنکھیں بند کرو اور قلب میں موجود عقیدے والی آنکھوں کو کھولو تو تمہیں آج یہ کون نظر آئے گا. بہت توجہ. غازی بادشاہ کے علم سے کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ جس میں سانس لینے سے مخلوق بھی عالم ہو جاتی ہے. آپ سلام اسی کے صدقے میں نے یہ دعویٰ کیا. اللہ جب ارادہ کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ تو کون تو قبلہ وہی ہے. ہر دفعہ اس نے کہا کون، وہ کون کہتا ہے زمین بن گئی، کون کہتا ہے آسمان، کون کہتا ہے جن، کون کہتا ہے انسان، کون کہتا ہے جہنم، کون کہتا ہے جنت. کون وہی ہے. ہر دفعہ رزلٹ کیوں چینج ہو گیا؟ یہاں سے ایک نئی مجلس شروع ہوتی ہے، میں ختم کر رہا ہوں، سوچتے رہیے گا، پھر ملاقات ہوئی تو پڑھ دوں گا. رزلٹ بدلا ہے. جن آگ سے کن کہا بن گئے، انسان مٹی پانی آگ ہوا کن کہا بن گیا، جنت نور وہاں، جہنم میں آگ ہی آگ، آسمان الگ، حیت مائیت زمین الگ. کن وہی ہے، نتیجہ الگ الگ ہے. خلق کن نہیں کرتا، کن اظہار کرتا ہے. کن کہنے سے ظاہر ہو جاتی ہے شاید. خلق کون کرتا ہے؟ اللہ کا ارادہ. یعنی اس کے ارادے میں جو شے ہو اس نے ارادہ کیا انسان بنے ایسے ایسے ایسے، کن کہا ویسا بن گیا. کہ جن بنے ایسے ایسے ایسے، کن کہا جن بن کے سامنے جنت ہونی چاہیے ایسے ایسے ایسے، کن کہا ویسی جنت بن گئی. تو مولوی نے بتایا ہی نہیں، فقیر بتا کے جا رہا ہے. کیا خالق کیا اس کے ارادے نے، کن نے کیا ظاہر. ظاہر اب کن بتاؤں کہا اور ہو گیا. جیسے ہی لکڑیوں کے نجس بھٹے پہ بیٹھے ہوئے بے غیرت یزید نے کہا نا، اللہ نے جسے چاہا عزت دی، جسے چاہا ذلت، ہم کامیاب ہوئے. اور یہ تاریخ صلات ہے. درود پڑھیے بلندر صلوات. آجئے بسم اللہ بسم اللہ. آجئے بارے دیگر بلندر صلوات. ہر مجلس میں محمد بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ہر مجلس میں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیہ
بس صرف نتیجہ لیں آپ اور پھر مصائب کی عبادت ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا کتنا اور کیسے, جیسے میرے مالک کی رضا ہے, جیسے وارث. سنیے گا جہاں سے نتیجہ پوری محنت, اور یہ اگر پہنچ گئی تو آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں منٹ نہیں کتنے دنوں سے زیادہ پڑھ رہا تھا. اللہ خلق کرتا ہے کس سے؟ کن سے. کن سے نہیں, مولوی نے غلط بتایا. کن کہتا ہے تو خلق ہو گئی, کن کہا تو اظہار ہوا, ظاہر ہو گئی. شاید ظاہر ہو گئی. اظہار ظاہر ہوئی, اظہار ظاہر ہونا. جہاں سے جو شے ظاہر ہونا اسے مظہر کہتے ہیں. ٹھوکر نیاز بیٹھ گئے. میں اگر ابھی شرح کروں نہ وقت ہے, اور میں سمجھتا ہوں میری نہیں ٹھوکر کی توہین ہے. آپ لوگ جہاں جہاں بیٹھے ہو مجھے شرح کرنی نہیں. وہ مظہر, یہ سپیکر اس وقت میری آواز کا مظہر ہے. بول میں رہا ہوں, آواز یہاں سے آ رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں سپیکر زیدی صاحب کی آواز کا مظہر بنا ہوا ہے. کیوں؟ میری آواز یہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. تو کن ہوا اللہ کی خلقت کا مظہر, کہ اللہ جب ارادہ کرتا ہے, اس نے ارادے میں سوچا انسان ہونا چاہیے, آب پانی مٹی ہوا سارا کچھ ارادے میں جب ہو گیا, اس نے کہا کن, ایگزیکٹ ویسا ہی ظاہر ہوا جیسا ارادہ تھا. یہ بات سمجھ لو ایمان سے. اس کے بعد جو میں نے اتار دی, سب اتار دی. اس کے بعد یقین مانو ایک جملہ بھی نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر وہ شے کھڑی ہے, اس کے اوپر وہ جملہ کھڑا ہے کہ شاید 10 مجلسوں کے بعد بھی کہنا پڑے تو اتنا کلیجہ چاہیے. اس لیے کم از کم 1 منٹ تو میرا ساتھ دو. سب کچھ اتار دیا, میں عبادت کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ جملہ میرا سینہ پھٹ جائے گا اگر میں نے نہ کہا. اس لیے خدا کا واسطہ, کن نے کیا کیا؟ میں نے کتنی مجلسیں اسی طرح کے عنوانات پہ پڑھی ہیں نیٹ پہ, آپ نے بھی سنی ہوگی. یہ جو پڑھنے جا رہا ہوں نا, آج سے پہلے پڑھا ہی نہیں ہے. تمہارا نصیب بخت اور اجازت. کن نے خلق نہیں کیا, ارادے نے کیا. ارادے میں ارادہ ہوا کیا؟ جنت ہو, ایسی ہو ویسی ہو ویسی ہو. پھر کن بالکل ویسی ہی جنت ظاہر ہو گئی. جہنم ایسی ایسی ظاہر, زمین بنے ایسی ایسی, آسمان تنے ایسا ویسا ظاہر ہوا. کون سے ظاہر ہوتا ہے؟ جہاں سے ظاہر ہو اسے مظہر کہتے ہیں. اب یا تو آج کے بعد مظہر کہنا چھوڑ دو, یا علی مظہر خدا, یا علی مظہر خدا, ورنہ ماننا پڑے گا اس نے جو ظاہر کیا علی سے. آپ جیے, یہ ہاتھ نہیں کشکول ہے, اٹھا کے علی مالک تمہیں رزق معرفت دے, رزق ولایت دے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ علی بادشاہ کو کہہ دیا یا علی مولا علی, یا علی خالق. شروع ہو گیا, یا علی میں بھی بڑھ سے خیر ہوں ایسی, یا علی خالق. مطلب کمال, اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا یا علی خالق. اگر فتویٰ دینا ہی ہے گالتے وڈی دا انتظار کرو. میں کیا بتاؤں, یہ میرا کلیجہ بولے تو بولے نا. یا علی خالق کمال ہو گئی ہے. جو علی کو خالق نہیں مانتا نہ مانے, میں نے منوانا بھی کوئی نہیں ہے. میں تو اپنا عقیدے والوں کے سامنے رکھنے آیا ہوں. اگر علی خالق نہیں ہے نا تو قرآن کی ایک آیت کا انکار, ایک کا انکار قرآن کا انکار, قرآن کا انکار اللہ کا انکار. اگر علی خالق نہیں ہے تو علی سے بڑا کوئی دکھا, ورنہ بتا یہ قرآن میں ان اللہ احسن الخالقین, یہ باقی خالق کون ہے؟
ورنہ کوئی تو ہے. اللہ کہہ رہا ان میں خیر الرازقین ایسد الخالقین. جب تک قرآن میں جمع کے صیغے ہیں تمہیں رازق بھی اور ماننا ہے, خالق بھی اور ماننا ہے. نہیں جیسے ہی کہا یا علی رب, یہ میں ریاکشن بتا رہا ہوں صحیح ہوتے ہیں. کمال ہو گئی یا علی رب, اس پہ فتوا شرک ہو گیا. بے شک وہ تو آگے کی بات ہے نا, پر رب تو بتا دے. جیسے یہ کہا نا, یہ ابھی میں نے آپ نے کہا یا علی رب, مولوی صاحب نے فتوا لگایا, ایف آئی آر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ ساری ایف آئی آر کٹوا کے پھر مسلح پہ کھڑے ہوئے, جیسے قنوت میں ہاتھ اٹھایا, بسم اللہ الرحمن ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پڑھے لکھے خدا کی قسم ترجمہ کرا لو. اے میرے رب, تو میرے ان دو ربوں پر, ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا جب میں چھوٹا تھا. اور مولوی بے غیرت, شرم نہیں آتی؟ تیرا ابا شناختی کارڈ والا ہے یا نہیں؟ وہ تیرا رب ہو سکتا ہے, علی میرا رب ہے. لاہور موجود ہے, نعرہ ایسا لگاؤ کم از کم ٹھوکر گونجے مل کے, علی حق نعرہ علی. آپ سلامت ہو, مخدومہ راضی ہو. یہ جتنا پڑا ہے نا ایک لفظ پہ کھڑا ہے, اور وہ مخدومہ کے خطبے کا جملہ ہے. یہ ساری اس کی تمہید ہو رہی ہے بڑی تبر. علی یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے؟ تمہارا رب ہونی چاہیے. اماں بھی رب ہو گئی, ابا بھی رب ہو گیا, علی کی دفعہ پیٹ میں درد ہو گیا. ایسے اب بھی انتظار کرے مولوی, علی کے حب اور محبت و مودت میں فتوے لگانے کا زمانہ تو اب آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ باتیں ہوں گی جو پہلے نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ اب علی مخلوق نہیں پڑے گی, علی خدا کے پڑے گا. سوچو کتنا مزہ آئے گا. اپنی عادت سے مجبور مولوی جب کعبے کی چھت پہ کعبے کا وارث کھڑے ہو کے بتائے گا علی کون ہے, اور مولوی عادت سے مجبور ہو کے کہے گا مولا اس کا حوالہ. مولا پھر ایسا حوالہ دیں گے نا. ہم بھی اور کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. خوش نصیب و علی والوں, تمہارے لیے کہہ رہا ہوں جو ولایت پر قائم ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم کون ہو. جب تم علی کے فضائل سن کے سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو علی ہے, پتہ تم کون بنتے ہو؟ تم ذوالفقار کے رازق ہو رہے ہو. گھر جا کے سوچنا, سمجھ میں آئے وہاں سے داد دینا. ذوالفقار کا رزق بڑھا رہے ہو تم. خلق کس نے کیا؟ کون اظہار, کون مظہر ہے, کون مظہر ہے. اللہ نے کون سے تو آسمان کا, کون علی. یہی تو علی نے کہا تھا جب منبر سلومی پہ خطبہ لدنی دے رہے تھے تو بادشاہ سے یہی تو سلمان نے پوچھا یا علی کب سے ہو. سوال دوبارہ دوہرا دوں,
یا علی کب سے ہو؟ علی نے مسکرا کے کہا زمین نہیں تھی میں تھا، آسمان نہیں تھا میں تھا، عرش نہیں تھا میں تھا، کعبہ قوسین نہیں تھا میں تھا، جنت نہیں تھی میں تھا، سدرہ نہیں تھی میں تھا، جابات نہیں تھے میں تھا، عرش اولا نہیں تھا میں تھا، پردہ بھی نہیں تھا میں تھا، کیونکہ اس وقت کوئی تھا ہی نہیں جس سے وہ پردہ کرے۔ تمہیں لگ رہا ہے میں تھک گیا ہوں؟ خدا کی قسم میں ابھی بھی انتظار میں ہوں۔ مجھے نہیں پتا وہ کون سی روح ہے جو ابھی بھی خاموش ہے، یا بول پڑے یا اٹھ کے چلا جائے تاکہ میں وہ جملہ کہوں جس کے لیے رکا ہوں۔ توجہ، علی نے کہا کوئی نہیں تھا میں تھا۔ سلمان نے مسکرا کے کہا مولا جب کچھ نہیں تھا تو پھر آپ کہاں تھے؟ کہا جہاں وہ تھا۔ ٹھوکر میں کھڑا ہوں، خدا کا واسطہ، جہاں وہ تھا وہی ہم تھے، وہ تھا ہم تھے۔ کہ مولا اب تو سب کچھ ہو گیا، اب وہ کہاں ہے؟ کہا جب کچھ نہیں تھا تو وہ تھا، ہم وہاں تھے، اب سب کچھ ہو گیا، اب وہ ہم میں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں نحنو ہوا ہوا نحنو، نحنو نحنو ہوا ہوا نحنو ہوا ہوا نحنو۔ یہی حدیث ہے۔ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سب علی بادشاہ نے کہا کبھی ہم وہ ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتے ہیں۔ عبدالغفور چودھری سے تو مجھے کوئی شکایت ہی نہیں، اس نے تو جو سننا ہے نا وہی آگے پڑھ دینا ہے۔ اچھے اچھے علماء کبھی ہم وہ کبھی وہ ہم۔ کیا ہم نے اسکول کالج نہیں دیکھا؟ نہیں، بہت مشکل حدیث ہے، آپ ترجمہ کر لیں۔ نانو ہووا ہووا نانو، نانو کہتے ہیں ہم، ہوا کہتے ہیں وہ۔ تو کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ نحنو ہوا ہم، وہ ہم۔ دور حاضر میں آؤں نا تو آغائے خمینی صاحب نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو لکھا ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ نحنو ہوا ہم، وہ ہم وہ ہم۔ لیکن ایک بات بتائے مولوی، میں نے بڑا ڈھونڈا، مجھے تو نہیں ملا۔ ٹھوکر نیاز بیچ سارا سال علی علی حسین حسین کرتے ہو، تمام علماء واعظین ذاکرین خطبہ کو سنتے ہو، کبھی کسی سے پوچھ لینا جواب ملے تو مجھ غریب پر بھی احسان کرنا، ساری زندگی کی غلامی لکھ کر قرآن کے حاشیے پہ دوں گا۔ ذرا کسی مولوی سے پوچھ کے بتاؤ نانو ہوا نانو میں مولا نے ٹائمنگ بتائی، اتنے بجے سے اتنے بجے ہم وہ، اتنے بجے کے بعد وہ ہم۔ سوچتا میں یہ ہوں نانو ہوا نانو میں جب مولوی نماز پڑھتا ہے، اگر اس وقت نانو ہوا ہوئے اور یہ ولایت سے مکر گیا، اس کا کیا بنے گا؟ بات ختم، یہاں تک پہنچ گئے تو اب لو پھر وہ جملہ کیا کہا، یاد کرو۔ جب ارادہ کرتا ہے کیا کہتا ہے؟ کون ہو جا۔ جو ارادے میں تھا جیسا، اب یہاں سے حلفین 1 منٹ، بہت آگے گیا تو 2 اور 5 منٹ میں برآمدگی، 3 منٹ، 3 منٹ میں 30 منٹ پڑھوں گا، یہ تم دیکھ لینا۔ مقتل سید سجاد کا آج میں اپنا اصول خود ہی توڑ رہا ہوں، صرف حرم پاک پڑھتا ہوں، سجاد بادشاہ کا مقتل آج یہاں پڑھ دیتا ہوں، ایک روایت سجاد کے مقتل کی، تو دوسری روایت نہیں سن سکتا۔ بس 3 منٹ میں برآمدگی ہو جائے گی، یہ 2 منٹ مجھے دے دینا خدا کی قسم۔ خلق کس نے کیا؟ ارادے بنایا۔ خالق کے معنی بنانے والا، باری کے معنی بنانے والا۔ مولوی صاحب 2 نام مطلب ایک،
باری بنانے والا، خالق بنانے والا. خالق کہتے ہیں شے سے شے پیدا کرنے والا. خالق جو شے سے شے پیدا کرے، یعنی مٹی تھی، آگ پانی تھا، انسان پیدا کر دیا تو خالق ہوا. اور باری کہتے ہیں جو لا شے سے شے پیدا کرے. کچھ نہیں تھا اس نے بنایا. لا شے سے دونوں کا اطلاق. جب ارادہ کرتا ہے بھلے شے سے شے بنانی ہو کہتا کون، لا شے سے شے بنانی ہو کہتا کون. کیوں؟ کیونکہ پیچھے ہے ارادہ. ارادہ سمجھا؟ آئی جی صاحب، آئی جی پنجاب صاحب، انہوں نے ارادہ کیا کہ فلاں آرڈیننس ہے، یہ اس طرح سے پاس ہو گیا، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، فلاں قانون ہے، یوں کرنا جاری کر دیا. ایس ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، ڈی ایس پی صاحب سب جلدی سے بھاگ کر امپلیمنٹ کر رہے ہیں. یہ لو. اب تھانے تک پہنچا تو آرڈر ہو گیا ایس پی صاحب کا، ڈی ایس پی صاحب کا، تھانے کے اندر ایس ایچ او صاحب کا. بات نیچے سے نیچے آ گئی. چلا کہاں سے تھا؟ جو لے کے جا رہا ہے نا وہ اوبے کر رہا ہے جس کا آرڈر تھا. تو اب یہ جو کون ہے نا، یہ تو ایز اٹ از، جیسا ہے ویسا صرف اظہار کر رہا ہے، اوبے کر رہا ہے. اظہار کس کا؟ ارادے کا. ارادے نے جو جیسا کیا وہی کر دیا. ارادہ تھا انسان ویسا ہی کر دیا جیسا ارادہ تھا، خود سے نہیں. ارادہ تھا جن ہو ویسا کیا، ارادہ تھا ملک ہو ویسا کیا، ارادہ زمین و آسمان کا ہے بالکل. ارادہ تھا رسول، بالکل. ارادہ تھا ولی، جیسا ارادہ تھا. ارادہ تھا ولایت کا اظہار ہو ویسا ہی کر دیا. جو ارادہ کہتا رہا، بناتا رہا، ویسا کن اظہار کرتا رہا. تو کن کام کر رہا ہے کس کے لیے؟ ارادے کے لیے. ارادے کے لیے. نجس لکڑیوں کے پھٹے پر وجود نجس یزید کے روپ میں بیٹھا بکواس کر رہا تھا. جب بات پہنچی نا حسین بادشاہ تک، علی بادشاہ کی زینت نے ایک بار کہا سجاد، توجہ آخری جملہ فضائل میں سننا، سجاد بیٹا اب ہٹ جاؤ. کہا اماں نے کہا سجاد تو سمجھا نہیں ہے، اب پوچھ نہیں رہی، کہہ رہی ہوں ہٹ جا، اب ہٹ جا. اب میں وہ نہیں جو تو سمجھا ہے، اب میں وہ ہوں جو اظہار کر رہے. وہاں اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا نا کہ اب علی نطق کرنے والا ہے، جب دیکھا نا علی بولنے والا، بڑی حساس مقام ہے، میں سمجھ سکتا ہوں تمہیں بڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، لیکن اس کے پیچھے پہلے بے قرار ہے. تو پتہ اس نے کیا کہا؟ تم بھی جانتے ہو کیا کیا؟ وہی جو سب کرتی ہیں، اذان دو. ایک آنا اذان، ایک اذان 7، آج بھی 7 ہوتی، 7 اذانیں اکٹھی ہو رہی. اذان کو شروع ہونے دیا. اذان ابھی بیچ، یہ 2 واقعات ہیں، ایک کوفے کا ہے ایک شام کا. اکثر آپ لوگ سنتے ہیں تو دونوں کو مکس کر دیتے ہیں. ایک جگہ مولا سجاد نے روکا اور ایک جگہ مخدومہ نے. ایک کوفے کی ہے روایت، ایک یہاں کی ہے. ٹھیک ہے، یہ اذان میں کس کا نام ہے؟ تیرے کوئی آبا و اجداد رکھتے ہیں یا ہمارے ہیں؟ یہ جو آپ سنتے ہو یہ مولا سید سجاد. اب بی بی نے کیا کیا؟ 7 اذانیں اکٹھی ہو رہی، پورا دربار الگ شور مچا رہا، وہ الگ تماشا کر رہا. سارا علی کی زینت نے لہجہ علی میں نہیں، لہجہ الہیہ میں نہیں، بلکہ اپنے ہی لہجے میں بات کی کہ جو لہجہ اس بی بی سے علی اور اللہ نے مستعار لیا تھا کہ ہم بات کریں اس لہجے میں. کون سن چکے ہو تم. اب مخدومہ نے آگے ہو کیسے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن، ساری تعریف اللہ. بالکل ابھی جیسا یہاں ہے نا، اس لفظ کا معجزہ ہے. یہ میرے جیسا 2 ٹکے کا مخلوق بھی بولے تو
تو سوچو یہ کون؟ اسقط. سب ترجمہ کرتے ہیں، میں نے سینہ ٹھوک کے کیا. ترجمے پر کسی نے آ کے دلیل سے تو جواب نہیں دیا، باقی جو مرضی کہتے رہیں. سب کہتے ہیں خاموش. جی نہیں. پہلے تو جب بی بی نے کہا نا اسقط، تو ہوا کیا؟ وہ جو دربار میں آذان دیتے ہوئے کہہ رہا تھا نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ اس کے گلے میں پھنس گیا ہڈی کی طرح. نہ باہر جا رہا ہے نہ اندر جا رہا ہے. پورے دربار میں سناٹا. جو کرسیوں پہ ہیں خاموش، جو کھڑے ہیں خاموش، جو پھٹے پہ بیٹھا خاموش. نہ دربار کے اندر سے لے کے دربار کے باہر جو اونٹ کھڑا تھا اس کے گلے میں جو گھنٹی تھی وہ بھی رک گئی. اس گھنٹی سے لے کے عرش پر جو ملک تسبیح کر رہے تھے وہ بھی خاموش. سناٹا، خاموشی ہر طرف. کیا نافذ ہو گیا؟ تمہیں اسقط سنائی دے رہا ہے، مجھے کون سنائی دے رہا ہے؟ مجھے کون سنائی دے رہا ہے؟ کوئی نہیں بول سکا اس کے بعد، کوئی نہیں. ایک ہی لفظ، ایک لفظ کہتے میں پہلے معافی مانگ لی آپ سے اسی لفظ کے لیے پوری مجلس. میں زیادہ وقت لے گیا اس لیے ممبر سے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگ رہا ہوں. ایک ہی جملہ خالی. اب یہ تمہاری مرضی، بات سے سنو. آپ جیسے میری نوکری ہو گئی، بی بی نے کہا جیسے ماں نے کہا تھا دربار میں، ٹھیک ہے تو ہمیں جاننا ہی نہیں. میں وہ صدیقہ ہوں، میں کہہ دوں خدا ہے تو ہے. ایسے ثانیہ سیدہ نے کھڑے ہو، تو کہاں پہچانا ہمیں؟ تو جانتا ہی نہیں. تو جانتا ہی نہیں، تمہیں ادراک ہی نہیں ہے. میں ہی تو وہ ارادہ ہوں جو وہ کرتا ہے تو کائنات چلتی ہے. میں ہی تو نحنو ارادت اللہ، ہم ہیں اس کے ارادے. سوچو یہ اس کے ارادے ہیں تو پھر کون کیا کر رہا ہے؟ اس کے ارادے کا اظہار، اس کے ارادے کا اظہار. ایک ہی جملہ ہے اور اگر یہ جملہ اتر گیا تمہارے سینوں اور مجھے پتا ہے اتر جائے گا، تو اسی پر تمہاری آنکھوں کا وضو بھی ہے اور ہو سکتا ہے اسی پر تمہارے رخسار کا غسل بھی ہے. اللہ کے ارادے ہو، اللہ کے ارادے کو شریقت الحسین کہتے ہیں اور علی کی بیٹی کے ارادے کو عباس کہتے ہیں. علی کی بیٹی کے ارادے عباس. مجھے بتایا گیا شبیہ زوجنا حسین کا رہبر، حسین کی مسند ہے جو ابھی آئے. سید بیٹھے، مالک نے بڑی تاثیر دی ان کی زبان میں، مولا مزید بھی تاثیر دی. یہ پرسہ پڑھے، آپ سب لوگ ماتم کریں. بس اتنا یاد رکھنا. ابھی میں پڑھوں دو تین جملے پڑھوں گا. شاید آپ منتظر ہوں کہ میں شہادت حسین کے کچھ جملے پڑھوں. میں ایک روایت سنا دیتا بس. مختومہ پر پڑھا ہے، روایت بھی شام کی، سید سجاد. روایت میں ظاہری طور پر ذکر میرے مولا عباس کا. جب واپس آیا نا یہ قافلہ مدینے، مولا سید سجاد گھر نہیں بیٹھتے. ایک سیاہ رنگ کا خیمہ محلہ بنو ہاشم کے باہر نصب کیا.
سیاہ پرچم لگا ہے، سب کو کہتے ہیں آؤ مجھے گرسا دو، اسی لیے آئے نا تم یہاں۔ مصائب ذاکری خطابت کتابت کچھ نہیں ہے، احساس کا نام ہے، اور جو سنتے رہتے ہو جانتے ہو میں احساس پڑھنے کا عادی ہوں، روایتیں بہت کم پڑھتا ہوں۔ یقین کرو بہت سے مقتل میری نظر سے گزرے، الگ الگ مقاتل کو ایک جگہ رکھ کے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں۔ جب بھی کسی نے آ کے کہا نا بادشاہ مولا آپ کے اکبر کا بڑا ارمان ہے، مولا سنا ہے آپ کے کڑی الجوان بھائی کے سینے میں برچھی ماری گئی، مولا سنا ہے برچھی مارنے والے نے حسین صابر کہہ کے وہ برچھی توڑ دی۔ جانتے ہو جواب کیا آیا؟ جب وہ خاموش ہوا نا سید سجاد خون رو کے کہتا ہے ہائے شام۔ کسی نے آ کے کہا مولا سنا ہے کربلا میں قاسم کا صحرا بکھر گیا، مولا نے کہا ہائے شام۔ کسی نے آ کے کہا مولا سنا ہے اصغر کو اس کے وزن سے وزنی تیر مارا، مولا نے کہا ہائے شام۔ کہا مولا سنا ہے غازی کے بازو کاٹے گئے، کہا ہائے شام۔ کہا مولا تیرے بابے کو 13 ضربیں لگی، روتے ہوئے کہا ہائے شام۔ سارا مدینہ اکٹھا ہے، مولا آخر شام میں ایسا ہو کیا گیا؟ ہم کوئی مصیبت کہتے ہیں، مولا آپ ہائے شام کہتے ہیں۔ 7 مصیبتیں بتائی ہیں تیرے بادشاہ نے، 8ویں مولا نے نہیں بتائی۔ 1400 سال میں 7 دور کی بات ہے، کوئی 2 سے 3 اکٹھی نہیں پڑھ سکا۔ ایک سنو ہاتھ جوڑ کر اجازت، زندگی میں ممبر پر ایک مخدومہ کے حرم پہ کسی نے کہا تو پڑھی، وہیں پر اسی جگہ جہاں کی روایت ہے 1 یا 2 بار یہاں پڑھی۔ آج ٹھوکر والوں کے حوالے شبی کی برآمدگی، اور مجھے اجازت ماتم کرتے رہنا سمجھ میں آ گیا تو آگے تو جانے اور غازی جانے۔ اور سیدہ باب السات ہے اس دروازے کا نام، جہاں علی کی بیٹی نے کھڑے ہو کر 18 اذانیں سنی، 18 اذانیں۔ مقتل کہتا ہے 3 لاکھ بدماش بازار میں موجود ہے، ایسے ہی لاکھوں اندر دربار میں ہے۔ علی کی بیٹی بازار سے گزر کر اس باب السات پہ آئی۔ ایک بات تم سنتے ہو کہ سر لائے گئے تھے، ہاتھ جوڑ کر سر لائے گئے۔ کچھ لوگ کھڑے تھے جو کربلا نہیں گئے تھے، شام میں تھے۔ جب سر آنا شروع ہوئے نا تو انہی میں سے ایک شخص نے ایک فوجی سے پوچھا کہ یہ جو نیزوں پہ سر آ رہے ہیں یہ حسین کے ساتھی ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کس کا سر ہے؟ بتانا شروع کیا۔ کہا یہ ہور کا سر ہمارے ساتھ گیا تھا، پھر حسین کا سر۔ کہا یہ حسین کا حبیب ہے۔ کہا یہ زہیر ہے۔ کہا یہ جون ہے۔ اب ایک بار اس سر کو دیکھ کے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ قاسم کا سر ہے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی اکبر کا سر ہے۔ ایک ایک کر کے وہ بتاتا رہا، ہاتھ جو ایک ایک کر کے۔ اور ایک بار عزادارو ایک سر آیا ہے نا، جب عجیب عالم ہے اس سر کا، وہ سر نیزے پہ رکتا ہی نہیں ہے، نیزے سے گرتا ہے، یہ اٹھا کے نیزے پہ چڑھاتے ہیں، پھر گرتا ہے، پھر چڑھاتے ہیں۔ پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہی تو حسین کا سر ہے۔ عزادارو سب سر روک لیے گئے، مولا تیرا پرسہ قبول کرے۔ بی بی یہ ہائے اپنے حق کے مقدمے میں لکھے، ماتم کر کر سننا، سب سر روک لیے گئے، حسین کا سر یزید ملعون کے پاس رہ گئے۔ اللہ جانے وہاں کیا ہوتا رہا، لیکن اب اس نے اس فوجی سے پوچھا کہ ایک بات بتا، سب سر آ گئے، میں نے سنا ہے حسین کی فوج کا ایک سپاہ سالار تھا، عباس کا سر نہیں ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا وہ تجھے نیزے پہ نظر نہیں آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن جب بھی وہ سر محملوں کے پاس آتا ہے
नेजा जमीन पे गिर जाता है। कहा फिर सर कहाँ है? आजादारों दूर से एक घोड़सवार आ रहा था, कहा उसे देख। अब जो इसने घोड़सवार को देखा तो मंजर बड़ा अजीब था। जानते हो क्या मंजर था? बाबू साथ पर जब सब सर नेजे में आ गए ना, अब्बास का सर नहीं आया। कोशिश की नेजे पे रखे ताकि इसी तरह लेके जाए। नेजा गिर गया, सर नहीं, नेजा गिर गया। अब जिस पर गरा गुजरे पहले हाथ जोड़ता है, खुदा लानत करे शिमर मलूम पर। इस पे गैरत ने कहा रुक जाओ, रुक जाओ। रोक कर इसने सिपाही से कहा जा, जाकर एक रस्सी लाओ। सिपाही को भेजा, वो जाकर रस्सी लाया। रस्सी इसके हाथ में ली, इसने कहा एक नेजा लाओ। एक नेजा लाया, वो इसके हाथ में लिया। कहा अब ये जिस नेजे पे अब्बास का सर है ये मुझे लो। उसे लिया गया। आजादारों इसने नेजा निकाल के एक तरफ रखा, अब्बास की जुल्फों में हाथ डाला और नेजा अब्बास के एक कान में रखा। अब जो जोर लगाया, नेजा दूसरे कान से इसने रस्सी को अब्बास के गले में पिरो दिया। अब जो घोड़े की गर्दन में रस्सी पहनाई है, जैसे जैसे घोड़ा चलता रहा, घोड़े के पांव अब्बास के चेहरे पे उधर सैयदा कहती है सजाद ओ मेरा अब्बास। वीडियो बना लो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बेटा ध्यान से इस्लाम करो, पर देखिए बोलिए कुछ हो गया।